تشریف فرما معزز علماء کرام و شہداء اسلام و جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر بڑے سے بڑے خطباء، استاذ الحفاظ اور شورا اسلام تشریف فرما ہیں۔ میں کس کا تعارف کراؤں، مجھ سے بہتر آپ واقف ہیں۔ بہرحال میں سب کا احترام کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوں تاکہ آپ حضرات پوری دل جمعی کے ساتھ چند لمحوں کی میری گفتگو آپ سماعت فرمائیں۔ چونکہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ علماء کرام جا رہے ہیں، منتظمین کو یہ معلوم ہے کہ جو علماء کرام گئے ہیں وہ کھانا کھانے کے گھر سے گئے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے بیشتر آپ کو کہا گیا تھا کہ بیچ میں جو کرسیاں خالی ہیں اسے بھر لیا جائے، تو اگر مجمع کم بھی ہو تو دیکھنے میں زیادہ لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک آدمی یہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھے تو بہت بڑا مجمع لگے گا۔ نہیں، جب آپ ایک ساتھ بیٹھیں گے نا اور جب سبحان اللہ کہیں گے یا اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے تو الگ رنگ دکھنے میں معلوم ہوگا۔ آپ حضرات اکٹھا ہو جائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر وقتوں میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا اللہ کے حبیب دو عالم کے طبیب سرور کائنات، فخر موجودات، منبع اوقاف عنایات، مخزن فضائل و برکات، حضور سید الانبیاء والمرسلین، آقا نامدار مدنی کے تاجدار، نائب پروردگار روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بزرگ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کے سامنے میں چھوٹا سا بچہ ہوں لیکن کچھ بولنے کی جسارت کروں گا۔ شورا اسلام کی طرف میں آپ کو بار بار تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن اگر اچھا آپ کو لگے کہ ہاں کچھ اچھا سنایا جا رہا ہے
تو آپ خود سے بچل کے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، مجھے اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت ترنم ہی سے پڑھا جائے، یہ کوئی ضروری ہے نا؟ دوسرا انداز بھی ہے، شعر و شاعری منقبت یوں بول کے بولا جائے اور آپ سن لیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ ضرور سبحان اللہ کہیے گا۔ ماشاءاللہ قاری غفران صاحب مجھ سے بہتر واقف ہے۔ حضرات رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام منتظمین پر اپنا فضل خاص عطا فرمائے اور کربلا والوں کے صدقے میں تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور و دفع فرما دے، اور جن کے خاندان سے گھر سے لوگ رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ان تمام مرحومین کی بخشش فرمائے اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نہایت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام کیا، علماء کرام کو آواز دی، علماء کرام آپ کی آواز پر لبیک کہہ کے حاضر ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے گا۔ معلوم ہے نا کہ مہمان کے ساتھ کربلا میں حضرت امام حسین بھی مہمان بن کر گئے تھے، لیکن وہ کیسا انہوں نے کیسا سلوک کیا، آپ کو ایسا سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس سبحان اللہ کہہ دیں، یہ آپ کا سب سے بہتر سلوک ہوگا، یہ سب سے بہتر سلوک ہوگا آپ کا مہمانوں کے ساتھ۔ اور اس سے سلوک کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں کہ آپ بارہا علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، آپ ایک بار کہیں گے تو اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہرحال میں چند شعر کربلا کے حوالے سے آپ کی سماعت تک پہنچاتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا۔ آپ چاہے چلا سکتے ہیں، شعر سنیے گا۔ علماء کرام قاری غفران صاحب خود اناؤنسر ہیں، شعر و شاعری سے بہت زیادہ واقف ہے، بس دیکھیے گا۔ کسی شاعر نے کہا، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ بے شک واہ، ایک شعر آئے گا آخری میں، دو مصرے دیکھیں گے، بہت اچھا مصرع ہے، بہت خوبصورت مصرع ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، آپ اس سے غور سے سنیے گا، مقتول قتل گاہ میں، جو قتل ہو گیا اسے مقتول کہا جائے گا، جو قتل ہونے کی جگہ ہے اسے قتل گاہ کہا جائے گا۔ دیکھیے گا، مقتول قتل گاہ میں سویا ہے چین سے۔ آپ غور سے سنیں، سب کی طرف میری طرف ہونی چاہیے۔ آپ چائے پیئے، سویا ہے چین، بنا جھجک آپ چائے پی سکتے ہیں، اس کی چسکی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ مقتول قتل گاہ میں سویا ہے چین سے، قاتل قسم خدا کی پریشان ہے آج تک، قاتل قسم خدا پریشان ہے آج تک۔ مقتول قتل گاہ میں سویا ہے چین سے، مقتول قتل گاہ میں سویا ہے چین سے، قاتل قسم خدا کی پریشان ہے آج تک۔ یہ تو کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین اور ان کے تمام جانثاروں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ تمام لوگوں کے واقعے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے،
ان میں ایک نام ہے حضرت عباس، آپ نے بھی سنا ہوگا نا، عباس حضرت امام حسین کے بھائی ہوئے، وہ قافلے کا سالار بھی تھے۔ ان کی بارگاہ میں بس 4 مصرے کہہ رہا ہوں، صرف 4 مصرے آپ سنیں گے۔ کسی شاعر نے کہا حضرت عباس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے حضرت سکینہ کی فرمائش پر نہر فرات تک گئے، پانی کو مشکیزے میں بھر بھی لیا، واپس خیمے کی طرف پلٹ رہے تھے، دشمنوں نے آپ کے بازوؤں کو کاٹ ڈالا، آپ نے مشکیزے کو منہ سے لگا لیا، اور اس کے باوجود آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن ان ظالموں نے اپنے تیروں سے مشکیزے کو چھلنی کر دیا، اور نہر فرات کا تمام پانی کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں جذب ہو گیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بہت غور سے سنیے گا، سسکتی آہوں کا اتہاس لکھ دیا جائے، سسکتی آہوں کا اتہاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پر فقط پیاس لکھ دیا جائے، سسکتی آہوں کا اتہاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، سر غروب اٹھانے لگی ہے پھر موجیں، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، واہ سبحان اللہ، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، چلو فرات پہ فرات پہ عباس لکھ دیا جائے۔ بہت عمدہ شعر بھائی، بہت حضرت علی اصغر کی بارگاہ میں ایک شعر، آپ حضرت علی اصغر کی عمر شریف 6 ماہ کی تھی، 6 ماہ کے بچے کی جو عمر ہوتی ہے وہ جگہ، ان کی عمر اپنی گردن کٹانے کی نہیں، اپنے حلقوں پر تیر کھانے کی عمر نہیں ہوتی، بلکہ جھولے میں جھولنے کی عمر ہوتی ہے۔ لیکن حضرت علی اصغر نے اپنے حلقوں پر تیر کھا کر اپنے خون کو بھی مذہب اسلام کے لیے قربان فرما دیا ہے، اپنی جان بھی قربان انہوں نے کر دی ہے۔ بچپنے کی عمر ہوتی ہے، جھولے میں جھولنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے شہادت کے منصب سے اپنے آپ کو سرفراز فرمایا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، آپ یہ دیکھتے ہیں نا دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں، زمین ہلتی ڈولتی ہے، ادھر ادھر ہوتی ہے، کئی مکانات اس میں گر بھی جاتے ہیں، تباہی و بربادی بھی آتی ہے۔ شاعر نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف اور ان کے جھولے میں جھولنے کا وہ منظر اس شعر میں کیا ہی پرویا ہے۔ شاعر نے کہا کہ بے سبب دنیا میں پیہم زلزلے آتے ہیں، بے سبب دنیا میں پیہم زلزلے آتے نہیں، زمین اب تک علی اصغر کو بہلانے میں لگی ہے، زمین اب تک علی اصغر کو بہلانے میں لگی ہے۔ کیا خوب تشبیہ، بہت استعارہ۔ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے ان کے تمام جانثار مذہب اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان فرما دیا۔ تمام کے تمام لوگ شہادت کے منصب سے سرفراز ہو گئے، اب کوئی باقی نہ رہا۔ ایک بیمار زین العابدین کے علاوہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر اپنے نانا جان کا عمامہ باندھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تھامتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال، دیگر بزرگان دین کے اوزاروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کربلا کا رخ کرتے ہیں جس کربلا کی سرزمین 71 لوگوں کے خونوں کو اپنے سینے میں جذب کر لیا ہے۔ اس کربلا کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں جس کربلا کی سرزمین صبح سے لے کر اب تک 71 لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہے۔ جو بھی اس مقام پر گیا ہے، جو بھی اس میدان میں گیا ہے، زندہ بچ کر کوئی نہیں آیا ہے، کوئی باقی نہیں رہا ہے، گیا ہے تو وہ قتل ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ اس منظر میں، اس وقت میں،
اس مقام پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے صبح سے لے کر 71 لاشیں اٹھائی ہوں گی، کیسا صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، کیسی قوت برداشت ہوگی ان کے سینے میں، کیسا برداشت کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ 71 جانیں ان کی نظروں کے سامنے قربان ہوئی اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں افت تک نہ کی بلکہ صبر کا مظاہرہ فرمایا، صبر اور شکر کا مظاہرہ فرمایا، رب کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہیں کی کہ اے پروردگار عالم میرا علی اکبر چلا گیا، میرا علی اصغر چلا گیا، میرے اولو محمد چلے گئے، میرا قاسم چلا گیا، میرے عباس چلے گئے، میرے تمام رفقا اور ساتھی چلے گئے۔ رب کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ کربلا والوں نے اس مقام پر جہاں پر انہیں صبر کرنا چاہیے تھا وہاں پر انہوں نے شکر ادا کیا ہے۔ ہم تمام نعمتیں ملنے کے بعد بھی رب کا شکر نہیں کرتے، صبر کی تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کا ایسا مظاہرہ فرمایا ہے کہ دنیا جب تک قائم رہے گی، دنیا جب تک باحیات رہے گی، دنیا میں جب تک لوگ بستے رہیں گے، جب تک انسانی آبادی موجود رہے گی، اگر امام حسین کا ذکر ہوگا، ان کی شہادت کا ذکر ہوگا تو ان کے صبر کا بھی ذکر ہوگا۔ ان کے صبر کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ صبر کی کیا انتہا ہوتی ہے آپ اندازہ لگا لیں، غور کرنے کی بات ہے۔ 6 ماہ کا بچہ ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، جو اپنے ماں کے شکم سے اپنے ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکتا ہے۔ علماء کرام آ رہے ہیں، آپ حضرات کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اندازہ کریں کہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، ان کی آغوش میں ہے۔ آپ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جاتے ہیں، ان ظالموں سے اپنے لیے نہیں بلکہ علی اصغر کے لیے آپ نے پانی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن وہ ظالم اتنے سنگ دل ہو چکے تھے، وہ بھی صاحب اولاد تھے، وہ بھی بال بچے والے تھے، ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کا بھی 6 ماہ کا بچہ ہوگا، سال بھر کا بچہ ہوگا، وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ لیکن نواسۂ رسول پر اس دن کیسا امتحان کا وقت تھا، کیسے امتحان کی گھڑی تھی کہ جب آپ حضرت علی اصغر کو اپنے گود میں لے کر کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور ظالم سنگ دل سے اس بچے کا واسطہ دے کر، ان کی اولاد کا واسطہ دے کر اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے جب پانی آپ نے طلب فرمایا ہے تو ان ظالموں نے حضرت علی اصغر کو پانی دینے کے بجائے تیر چلایا ہے، تیر کا وار کیا ہے اور تیر حضرت علی اصغر کے حلق کو چھلنی کرتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ اپنے باپ کے گود میں دم توڑتا ہوگا، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس باپ نے کیسا صبر کیا ہوگا، اس باپ نے کیسے امتحان کی گھڑی گزاری کہ اس کے 6 ماہ کا بیٹا اس کی گود میں پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ ظالموں سے پانی کا مطالبہ کیا گیا، پانی مانگا گیا، لیکن ظالموں نے پانی کے چند قطرے دینے کے بجائے تیر سے وار کیا ہے، تیر سے استقبال کیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق کو چھلنی کرتا ہوا وہ تیر حضرت امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی باپ اگر اس کا اپنا بیٹا اس کی گود میں دم توڑے تو میں کہتا ہوں کہ جو بہت سارے باپ ایسے ہوں گے کہ بیٹے کی ایسی موت دیکھ کر ایسے واقعات پر اس کا باپ کا دل تھم جائے گا، اس کی بھی روح پرواز کر جائے گی۔ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کیا، قوت برداشت کا مظاہرہ فرمایا، شکر کیا رب کی بارگاہ میں۔ حضرت علی اصغر نے ان کے اپنے بازو میں دم توڑا۔ اسی کربلا کی سرزمین پر حضرت امام علی مقام دشمنوں سے مقابلہ کے لیے جاتے ہیں۔ 71 جانیں قربان ہو چکی ہیں، 71 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مخاطب کر کے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ظالموں، تم نے صبح سے لے کر اب تک بہت زیادہ ظلم کر لیا، تم نے 3 دن سے ہم پر دانا اور پانی بند کر دیا ہے۔ یہ تمہاری کیسی مہمان نوازی ہے کہ تم کبھی خط لکھ کر ہمیں بلاتے ہو اور جب ہم تمہارے پاس آتے ہیں تو ہمارے اوپر پانی بند کر دیتے ہو۔ یہ تمہارا کیسا رسم ہے؟ یہ کیا تمہاری مہمان نوازی کا یہی طریقہ ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، مجھے پہچانو، میں نواسۂ رسول ہوں، علی کا لخت جگر ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، اور میں اس رسول کا نواسا ہوں جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس رسول پر تم اپنی نمازوں میں درود پڑھتے
پڑھتے ہو, میں اس کی اولاد ہوں جس کی اولاد پر تم نمازوں میں درود پڑھتے ہو. ارے مجھے میرا حسب نسب پہچانو, مجھے پہچانو, تم مجھ پر ظلم کر چکے ہو, میرے 71 ساتھیوں کو تم نے شہید کر دیا ہے, میرے گھر والوں کو تم نے شہید کر دیا ہے, لیکن ابھی بھی میں تجھے موقع دیتا ہوں کہ تم رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو, تم خائف ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اگر تم واقعی سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو گے تو میں امید دلاتا ہوں کہ میں کل بروز محشر اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری سفارش پیش کر دوں گا. یہ کیسا منظر ہوگا کہ 71 جانیں قربان ہو چکی ہیں, آپ 72 ہیں, آخری جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ معافی کی تلقین فرما رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو, میں تمہاری بخشش کا ضمانت لیتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. آدمی اگر آپ کے کسی گھر والے پر اگر کوئی ہلکا سا وار کر دے, سر میں وار کر دے, خون بہ جائے, تو آپ کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے آپ لے کر اس کے مقابلے میں نکل آتے ہیں اور اس کا 10 گنا خون اس کا بہا دیتے ہیں. لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال پیش کی ہے کربلا میں, صرف یہ نہ بیان کیا جائے کہ یہی ہوا, ان کے ہر ایک پہلو کو, ایک لمحہ جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سرزمین کربلا میں گزاری, 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک 8 دن ہوتا ہے. ان 8 دنوں میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی سرزمین پر جو اپنی بستی بسائی, کیسی بستی تھی کربلا کی سرزمین پر کہ آج 1400 سال ہو گئے, اتنی صدیاں گزر گئی, آج حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بسائی ہوئی بستی آج صدیوں میں پھیل چکی ہے, آج اتنے 100 سال کا زمانہ ہو گیا ہے, لیکن ان کے ذکر کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. ان کی شہادت کا ذکر کرنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. روز بروز لوگ حضرت امام علی مقام کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی بارگاہ میں منقبت پڑھ رہے ہیں, کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. آپ کو قتل کر دیا گیا, دنیا نے یہی دیکھا کہ فاتح وہ ہے, یزید نے قتل کر دیا, بظاہر آپ شہید ہو گئے, وہ زندہ رہا, تخت و تاج کا مالک ہو گیا, لیکن وہ تخت و تاج کا مالک ہو کر بھی آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. وہ ایسی زندگی پر ہزار نہیں کروڑ لعنت ہے کہ زندہ رہ کر بھی اگر کچھ نہ ہو سکے. لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سرزمین کربلا میں اپنی قربانی اس شان سے پیش فرمائی ہے کہ اتنے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام اور ان کا کام اسی طرح زندہ اور تابندہ ہے, اور صبح قیامت تک ان کا نام زندہ اور تابندہ ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سرزمین کربلا میں دشمنوں سے آخری خطاب فرماتے ہیں, لیکن وہ ظالم سنگ دل, وہ نواسہ رسول کی بات, ان کا خطبہ ان ظالموں پر بے اثر ہو جاتا ہے. وہ سنگ دل جن کے ذہن و فکر میں دنیاوی لالچ نے قبضہ کر رکھا تھا, دنیاوی مال و دولت نے ان کے ذہن و فکر کو میں لے لیا تھا, جن کے ذہن پر شیطانیت سوار ہو چکی تھی, آج نواسہ رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رگنے والے تھے. بھلا بتائیں نواسہ رسول کا قتل کرنے والا دنیا کا کتنا بڑا مجرم ہوگا, کتنا بڑا ظالم انسان ہوگا, لیکن انہیں احساس نہ ہوا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنوں کی طرف سے تیر آیا, آپ نے ان کا مقابلہ کیا, ایک بعد دیگر آپ کے مقابلے میں آتے رہے, آپ نے ہر ایک کا مقابلہ کیا. پوری زندگی آپ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کی زندگی کی تاریخ پڑھیں گے, جب ان کی سوانح پڑھیں گے, تو آپ کو کہیں نہیں یہ بتایا جائے گا کہ حضرت امام حسین بہت بڑے سپاہی تھے, بہت بڑے فوجی تھے, بہت ان میں لڑنے کی یہ مہارت حاصل تھی. ایسا کبھی نہیں ملے گا, بلکہ ایک عالم تھے, ایک فقیہ تھے, ایک عابد تھے, علم ان کے سینے میں معجزہ رہتا تھا, وہ علم کی اشاعت فرماتے تھے. یہ نہیں کہ فوجی ٹریننگ دیا کرتے تھے, ان کے ساتھ فوجی دستہ ہمیشہ رہا کرتا تھا, ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ وہ صوفی باصفا تھے, وہ ہما وقت اللہ کی عبادت میں ان کی زبانیں تر رہا کرتی تھی, وہ علم کے شمع کو روشن کیا کرتے تھے, وہ باب العلم کے بیٹے تھے, نواسہ رسول تھے. وہ تعلیم جو تعلیم انہیں اپنے نانا جان سے ورثے میں ملی تھی, وہ علم جو ان کے بابا جان سے ورثے میں ملا تھا, وہ علم کو سرزمین مدینہ میں عام کر رہے تھے, پھیلا رہے تھے. تاریخ یہ کبھی نہیں کہتی ہے کہ وہ فوجی تھے, وہ پہلوان تھے, وہ بہادر تھے, لیکن جب ضرورت پڑی ہے سرزمین کربلا میں, جب دشمنوں نے چاروں طرف سے یلغار کیا ہے آپ پر, تو آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں نہیں رکھا ہے. کیوں نیام میں رکھتے؟ بزدلی کی موت کیوں مرا جائے؟ جب قتل ہونا ہے تو شان سے لڑتے ہوئے مرا جائے, شان سے دشمنوں کا
کا مقابلہ کیا جائے. ظالموں کا طلب کیا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, آپ کو دنیا کی مال و دولت سے نواز دیا جائے گا, آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کٹانا گوارا تو کر لیا, لیکن یزید جیسا ظالم و جابر اور فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہ کیا. اور کیوں دیتے؟ آپ نے جو اپنے نانا جان سے جو تعلیم سیکھی تھی وہ اس لیے نہیں تعلیم سیکھی تھی کہ کسی ظالم و جابر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا جائے, اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے, بلکہ آپ نے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں بسنے والوں, جب تمہیں کسی ظالم و جابر حکمراں کے سامنے اس سے مقابلہ کرنا پڑے, جب وہ تمہیں مجبور کرے, تمہیں عاجز کرے, تو تم اپنی عاجزی نہ دکھانا. یہ نہیں کہ اس کی حضوری کر لینا, اس کی بیعت کر لینا, اس کی خلافت کو تسلیم کر لینا, بلکہ اگر تم تنہا بھی ہو, تم اکیلا بھی ہو, تو اس کا مقابلہ کرنا. اگر تم اس کا مقابلہ کرو گے تو کوئی تو ہوگا جو اس کا مخالف کرنے والا ہوگا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی مخالفت کی, آپ نے اس کی بیعت نہ کی. آج دنیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر چلتے ہوئے آج ہر کوئی یزید کی مخالفت کرتا ہے, کوئی اسے اچھا نہیں کہتا, کوئی اسے بھلا انسان نہیں کہتا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے کے بجائے اپنا گردن کٹانا گوارا کیا. آپ نے دشمنوں سے مقابلہ کیا. وہ نہر فرات, جس نہر فرات کو ظالموں نے بند کر رکھا تھا, سپاہیوں کا پہرا بیٹھا رکھا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ نہر فرات پر ہمارا قبضہ ہے, اس سے اہل بیت کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. لیکن حضرت امام علی مقام گرچہ کے سپہ سالار نہیں تھے, فوجی نہیں تھے, کسی فوج کے کمانڈر نہیں تھے, لیکن یہ ضرور تھے فاتح خیبر کے بیٹے تھے. اس فاتح خیبر کے بیٹے تھے, اس علی کے لخت جگر تھے جس علی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا فتح الا علی, علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے. اور جس علی کی تلوار کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, کہ علی کے جیسا کوئی جوان نہیں, ذوالفقار کی جیسی کوئی تلوار نہیں. وہ علی حیدر کرار جس نے جنگ خیبر کے موقع پر خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ لیا تھا, اٹھا لیا تھا. وہ علی جس نے خیبر کی دیوار کو جب اس نے حرکت دی تھی تو 40 گز تک دیوار بھرا گئی تھی, جھرجھرا گئی تھی. اس بہادر کا بیٹا تھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دشمنوں کے آگے گھٹنے کی ٹیکتا, اسی کا خون اس کے جسم میں دوڑ رہا تھا. دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے, مقابلہ کرتے ہوئے نہر فرات پر گیا ہے وہ امام علی مقام. اور آپ تشریف لے جاتے ہیں نہر فرات سے, آپ پانی اٹھاتے ہیں, پینے کی کوشش کرتے ہیں, پانی کو اپنے منہ تک لاتے ہیں, لیکن آپ پانی نہیں پیتے. آپ پانی کیوں پیتے؟ جس کا جوان بیٹا علی اکبر پیاسا شہید ہو گیا ہو, جس کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر شہید ہو گیا ہو, جس کے ننھے بھانجے انو محمد پیاسے شہید ہو گئے ہو, جس کا بھتیجا قاسم شہید ہو گیا ہو, جس کا بھائی عباس پیاسا شہید ہو گیا ہو, جس کے تمام جانثار 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے ہوں, جس کے تمام گھر والے مقدس خواتین, مقدس بیویاں اور جن کی بیٹی پیاسی تڑپ رہی ہو, وہ امام علی مقام اس نہر فرات کو کیسے پیتا؟ حضرت امام علی مقام نے نہر فرات کو دھتکار دیا, نہر فرات کو کنارے کر دیا. اور کیوں ایسا کیا؟ اس لیے ایسا کیا کہ تمام لوگوں کی پیاس یاد آ گئی جب آپ نے جیسے ہی پانی کو نہر فرات میں واپس پھینکا ہے. شاعروں نے بہت کچھ کہنا چاہا. کسی نے کہا کہ اپنے لہو سے ساقیے کوثر کے لال نے. پہلے میں بتا دوں, کوئی پیاسا انسان پانی جب اسے ملے اور پانی اپنے منہ تک لے جائے, اگر 3 دن کا پیاسا ہو تو لپٹ کر پانی پی لے گا. لیکن حضرت امام علی مقام 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو کر بھی نہر فرات کا پانی ان کے ہاتھوں میں ہے, منہ قریب ہے, چاہتے تو ایک بار میں نہر فرات کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھا سکتے تھے. لیکن حضرت امام علی مقام نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ شاعر نے کہا, اپنے لہو سے ساقیے کوثر کے لال نے, اپنے لہو سے ساقیے کوثر کے لال نے, اور آقے تشنگی پہ لکھی سرگزشت ہے, پیاسے نے سوکھے ہوٹھ نہ رکھے فرات پر, تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے, تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس نہر فرات کا پانی نہیں پیا ہے. آپ واپس کربلا کے میدان کی طرف پلٹتے ہیں, چاروں طرف سے دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا ہے, آپ پر تیر و تلوار کی بارشیں ہو رہی ہے, بے شمار تیر آپ کے جسم نازنین کو چھلنی کر چکا ہے, آپ تیروں سے لہو لہان ہو چکے ہیں. جس گھوڑے پر آپ سوار ہیں, جو آپ کی سواری ہے, وہ بھی زخموں سے چور ہو چکا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک میں ایک ظالم تیر چلاتا ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے
जाते हैं, पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका है, जब पेशानी में तीर लगता है आपको चक्कर आ जाता है, आप जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही आपने जमीन पर तशरीफ लाने लगे, आपकी वो सवारी जिस पर आप सवार थे वो खड़ा ना रहा, बल्कि उसने अपने घुटने टेक दिए कि मेरा जो सवार है कोई आम सवार नहीं है, बल्कि नवासे रसूल है। उस जमीन पर जब आए तो उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे तकलीफ ना हो, उसे चोट ना लगे। वो सवारी अपने पाँव को झुका लेता है, वो झुक जाता है। वो सवारी हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जमीन में करबला की जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। वो जगह जिस जगह पर आप तशरीफ लाते हैं चारों तरफ से दुश्मन बढ़ते जाते हैं। वो जालिम कितने संग दिल थे कि वो नवासे रसूल के सीने पर सवार हो जाते हैं। वो सीना मुबारका जिसको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोसा लिया था, जालिमों ने आगे बढ़कर हजरत इमाम अली मकाम के सर को तन से जुदा करना चाहा। हजरत इमाम अली मकाम ने जोरे यदुल्लाही लगाकर अपने सर मुबारक को सजदे में रखा, रब का सजदा अदा फरमाया। जालिमों ने खंजर आपके गर्दन पर फेरी। जब आप जालिमों के खंजर के नीचे थे तो आपने रब की बारगाह में दुआ की, क्या परवरदिगार आलम, जो मेरी बहन मेरे कत्ल होने को देख रही है, ऐ परवरदिगार आलम, जिस जगह पर मैं हूँ जो ये जमीन है तो इसे पस्त कर दे, तो इसे और नीचा कर दे। रब की बारगाह में आपकी दुआ मकबूल हो गई, वो जमीन और नीचे चली जाती है ताकि उनकी प्यारी बहन ज़ैनब उनको कत्ल होते हुए ना देखे। हजरत इमाम अली मकाम ने ये गवारा ना किया कि जब मुझे कत्ल किया जाए तो मेरी बहन देखे, उसे बर्दाश्त कैसे कर पाएगी, अपने भाई को कत्ल होते हुए जब देखेगी तो कैसे बर्दाश्त करेगी। आपने रब की बारगाह में दुआ की, रब की बारगाह में दुआ मकबूल हुई, वो जमीन पस्त हुई। लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी रब की बारगाह में दुआ की, क्या परवरदिगार आलम, जब तू मेरे भाई की दुआ कबूल कर सकता है तो मेरी भी दुआ कबूल कर ले, तू जमीन को बुलंद कर दे। मैं देखना चाहता हूँ कि वो जालिम कितने सफाक हैं, कैसे जालिम और जाबिर हैं, कैसे संग दिल हैं जो नवासे रसूल को कत्ल करना चाहते हैं। रब की बारगाह में हजरत ज़ैनब की भी दुआ मकबूल हो जाती है, वो जमीन बुलंद हो जाती है। उन जालिमों ने सजदे की हालत में हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर डाला है। किसी शायर ने कहा, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। जो सजदा रब की बारगाह में किया जाए, खुशू व खुशू के साथ किया जाए, जो रब की बारगाह में झुकता है, ऐसा झुकना हजार लोगों के झुकने के सामने, हजार लोगों के सामने झुकने से निजात दे देता है। लेकिन अगर कोई सही मानो में रब की बारगाह में अगर झुकता है तो परवरदिगार आलम उसे और किसी के दरवाजे पर झुकने नहीं देता। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह तब से उन से परवाज करने वाली है। दुश्मनों से आपने ये मिन्नत नहीं की कि मुझे छोड़ दो, मुझे कत्ल ना करो, मेरी गर्दन ना काटो, मैं तो जख्मों से चूर चूर हो चुका हूँ, बल्कि आपने ऐसे वक्त में रब का सजदा अदा किया है, रब का सजदा किया है। आज हम भी मुसलमान हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, या हुसैन का नारा लगाते हैं, लेकिन हम कितना सजदा करते हैं। वो कैसे इबादत गुजार थे, वो कैसे साजिद थे, जिन्होंने तलवार है, अपनी गर्दन पर तलवार है, लेकिन रब की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, आखिरी सजदे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज हम उनके मानने वाले एक दो नहीं बल्कि हजार नहीं लाखों सजदे छोड़कर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले कहते हैं। ठीक है, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, ईमान वाले हैं, लेकिन जब हम अपने आप को इमाम हुसैन के मानने वाले कहते हैं तो क्या हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, क्या हम उनके तरीके पर अमल करते हैं? नहीं। किसी शायर ने कहा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साये में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साये में। किसी शायर ने कहा, आप हजरात, बस आखिरी है, 2-3 मिनट वक्त लूंगा, आप हजरात अपनी बेदारी का सबूत दे दे। अब तक मैं गुफ्तगू कर रहा था, तकरीर कर रहा था, आपने बड़ी खामोशी के साथ सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहता था कि आप बिल्कुल खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू सुने, शोर शराबा ना हो। आपने बिल्कुल वैसा किया, गाहे बगाहे आपने सुभान अल्लाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब शेर व शायरी आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आप हजरात खामोश ना रहे, बल्कि हर एक शेर का इस्तेमाल होना चाहिए। शायद ने कहा, उधर नतीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है, अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। एक और शायर कहता है, इश्क वालों के लहू का ये असर
اثر لگتا ہے، عشق والوں کے لہو کا یہ اثر لگتا ہے۔ آج جو دشت میں نیزے پہ ثمر لگتا ہے، کربلا شام مراحل ہے گزر جائیں گے، یہ مدینے سے مدینے کا سفر لگتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو انہوں نے کاٹ دیا، جدا کر دیا، نیزے پہ بلند کر لیا، لیکن جب گردن نے، جب ان کے سر مبارک نے نیزے پہ بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کی ہے تو یزیدی تھر تھرا گئے ہیں، کانپ اٹھے ہیں۔ گردن تو کاٹ لیا ہے لیکن تھر تھراہٹ اور کبھی کبھی اور خوف نہیں گیا ہے۔ گردن کٹ جانے کے بعد بھی امام علی مقام کا روب اور وہ دبدبا ہے یزیدیوں پر۔ شاعر نے کہا کہ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا کہ روب یہ حلقہ بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، روب بولتے ہیں دباؤ کو، پریشر کو، روب یہ حلقہ بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے، راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ آخری شعر آپ سماعت فرما لیں۔ کسی شاعر نے کہا، حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں بہت خوبصورت شعر کہا، آپ باغور سنیں، دیکھیں کیا کہا اس نے۔ کہتا ہے کہ بقائے حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، بقائے حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں۔ ایسا غم، ایسا غم جس کے جو 71 لوگوں کے، جن کے سامنے 71 لاکھ جانیں قربان ہو چکی ہیں، اس پر غم کا کیسا بوجھ ہوگا، کیسا غم میں وہ مبتلا ہوگا۔ اگر کبھی غم کا ذکر کیا جائے گا تو امام حسین کا ذکر کیا جائے گا۔ بقائے حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا لبوں سے فرات کا پانی، کربلا کے کول کو حسین کہتے ہیں، کربلا کے کول کو حسین کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا لبوں سے فرات کا پانی، کربلا کے کول کو حسین کہتے ہیں۔ نانا سے کیا وعدہ نبھایا حسین نے، کربل میں سب کچھ اپنا لٹایا حسین نے۔ سنتے ہیں سر بچانے کو دیتے ہیں لوگ ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے۔ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔ سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔